بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے اللہ سے ڈرتی رہ، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔ اسی بنا پر نبی برحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تاکید کے ساتھ زبان کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو غلط بات کہنے سے خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نجات کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے جواب دیا، اپنی زبان قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہیں گنجائش دے، یعنی بلا ضرورت وہاں سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ ایک بات تو یہ ہے جو پہلی حدیث میں نے سنایا کہ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے ساتھ عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے واسطے اللہ سے ڈرتی رہے۔ اور زبان ایسی چھوٹی سی ہے اور ایسی جگہ ہے کہ وہ کچھ غلط بات کرے جس سے فتنہ فساد ہو اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں تو زبان تو بول کر اندر بیٹھ جاتی ہے جا کر دو جبڑوں کے بیچ میں، اور اب ہاتھا پائی ہو، لڑائی ہو تو جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ مار پیٹ کا اثر تو ظاہری جسم پر پڑتا ہے، زبان کا کیا بگڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ زبان کا استعمال اگر کرنا ہے تو سوچ کر کرنا چاہیے کہ ہم کیا بولیں اور کیا نہ بولیں، اور اللہ سے دعا مانگ لیں کہ جس وقت بولنا آپ کو پسند ہے ہمیں بولنے کی توفیق دیجیے، جس وقت آپ کو خاموشی پسند ہے ہمیں خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس لیے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور تیسری جو سنایا میں نے، اپنی زبان قابو میں رکھو، تو اپنی زبان قابو میں رکھنے کے لیے یہی وہ سوچ جو بہت کام آتی ہے وہ یہ کہ ہم بولنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ان باتوں کو نہ کروں گا یا اس بات کو نہ کروں گا تو کوئی نقصان ہو جائے گا۔ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو بات کر لیں گے، وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا تو بات نہیں کریں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اس میں تھوڑی سی مشق کرنا پڑے گا، لیکن یہ مشق جو ہے یہ ارادے کے تابع ہوگی۔ جب ہم صبح میں طے کر لیں گے اور اللہ سے مانگ لیں گے کہ آج ہم سوچ کر بولیں گے، تو یہ جب ارادہ ہوا اور اس کے ساتھ وہ دعا ہوئی جو میں نے بتایا، تو اس ارادے کے ساتھ اور دعا کے بعد انشاءاللہ تھوڑا 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 کر کے ایک دن ضرور ایسا آ جائے گا جس سے زبان قابو میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ جب حدیث پاک میں حکم ہے کہ اپنی زبان قابو میں رکھو، تو جب قابو میں رکھنے کو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں کہا جائے کرو، وہ اتنا مشکل ہو کہ کیا ہی نہ جا سکے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین آسان ہے، اور جب دین آسان ہے اور یہ دین کی بات ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ بس تھوڑی فکر کی بات ہے، کچھ دنوں تک اس کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، لیکن جب فکر آ جائے گی تو اس بولنے پر کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور یہ سوچ کہ جو چیز نفع کی ہوگی وہ بولیں گے اور جو نفع کی نہیں ہوگی نہیں بولیں گے، اور جس کے نہ بولنے سے نقصان ہو جائے گا وہ بولیں گے،
اور جس کے نہ بولنے سے کوئی نقصان ہی نہیں تو خاموش ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے. دنیا کا ہر کام شروع میں مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب آدمی کرنے لگتا ہے تو وہ الحمدللہ اللہ کی دی توفیق سے دنیا کے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ کسی کی محنت کو بیکار نہیں جانے دیتا. اگر ہم دینی فکر کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے، اپنی دنیا آخرت بنانے کے لیے ہم کوئی عمل کریں تو اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ ہمیں کامیاب نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. یقیناً انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور اگر کبھی بھولے سے دن میں بھول چوک ہو گئی اور کچھ ایسی بات نکل بھی گئی تو پھر ہم توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ تو بند ہوا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ میرا بندہ کچھ غلطیاں تو کرتا ہی رہے گا، اس لیے اس نے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا کہ جب تم سے غلطی ہو جائے تو تم توبہ کر لو. اور زبان تو بڑی عجیب چیز ہے. آگے اور بھی کچھ باتیں سناتا ہوں آپ کو. حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے اوپر سب سے زیادہ کس بات کا خوف کرتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان پکڑی اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا، یعنی سب سے زیادہ خطرے کی چیز یہ زبان ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا خاموشی کو اختیار کرنے کا مرتبہ 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر، کتنا بڑا نفع ہے. 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اب جب ہمیں بولنے کا جی چاہے تو اگر ہم نے یہ یاد کر رکھا ہے کہ ہم اگر خاموش ہو گئے اس وقت اور یہ بات اتنی ضروری نہیں بولنے کی ہے تو 60 سال کی عبادت کا ثواب. اور دن بھر میں تو یہ مواقع بار بار آتے ہیں، بار بار، اور ہم بار بار اگر کرتے رہے تو دن بھر میں ہمیں کتنے سالوں کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اصل بات ہے ہمیں استحضار نہیں ہوتا. علم ہو جاتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہمیں علم ہو گیا، آپ نے سنا آپ کو علم ہو گیا، لیکن علم تو اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اسے عمل سے جوڑ دیا جائے. علم کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرو. اس لیے ایسے موقع پر اگر ہم صبح صبح یہ سب چیزیں دہرا لیں، کہیں لکھ کر لگا دیں زبان کے متعلق چند باتیں، تو خیال ہوگا کہ اتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، ہم خاموش رہیں گے، جانے دو نا، کیوں بولیں گے. 60 سال کی عبادت کا ثواب، خالی 60 سال کی عبادت نہیں، 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. انسان کے خاموشی کو اختیار کرنے کا مرتبہ 60 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسی 2 عادتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر ہلکی یعنی کرنے میں آسان اور میزان عمل میں بھاری ہیں؟ میں نے عرض کیا ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی خاموشی. پہلی بات لمبی خاموشی، دوسری بات خوش اخلاقی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوق نے ان 2 عادتوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا، خاموشی اور اچھا اخلاق. اللہ ہم سب کو موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری زبان کو کنٹرول میں کر دے، اور وہ باتیں جو ہمارے لیے سراسر نافع ہو وہ تو بولنے کی توفیق دے، اور جو نقصان کا سبب بن جائے اس سے خاموش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے ایک بات اور ہے، جو شخص مجھ سے اس چیز کی ضمانت لے لے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو اس کے پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 باتوں کے ساتھ جنت کی ضمانت کو جوڑ دیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اکثر
جو دیندار کہے جاتے ہیں یا جو دیندار نہیں بھی کہے جاتے، اکثر شرمگاہ کے بارے میں تو حفاظت ان کی ہو جاتی ہے، لیکن زبان کے بارے میں تو ہمارے جیسے دینداروں کی بھی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے زبان کا غلط استعمال کیا تو جنت کی ضمانت کینسل ہو گئی، اور اگر ہم نے زبان کو قابو میں کر لیا تو ہمارے حق میں جنت کی ضمانت کون لے رہا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس کی ضمانت وہ لے لیں وہ دوسرے ٹھکانے پہ پہنچ جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اسے تو جنت ہی میں جانا ہوگا۔ پھر ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جنت کی ضمانت زبان کے احتیاط اور اس کے غلط استعمال سے بچنے پر ہے، کہ زبان کی احتیاط کیا اور غلط استعمال سے اپنے کو بچا لیا، اپنی زبان کو بچا لیا، اور جنت ملنے والی ہے۔ تو پھر ایک فائدہ یہ بہت بڑا ہے کہ پھر اس کی برکت سے جنت والے اعمال کی توفیق ہو جائے گی، اور جنت والے اعمال میں بھلائیاں جانے کے لیے ہیں، برائیاں جنت میں جانے سے مانے بنے گی، تو بھلائیوں کی توفیق ہوتی چلی جائے گی اور برائیوں سے حفاظت ہوتی جائے گی۔ پھر جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے، تو اس کا مطلب اب جنت میں جانے کے لائق اگر یہ ہو گیا تو یہ حرام مال سے بچا لیا جائے گا، حرام مال کھانے سے، حرام کپڑا پہننے سے اور استعمال سے بچا لیا جائے گا۔ اب یہ چھوٹی سی زبان ہے، ہم چاہے اسے چلاتے رہیں اور چاہے اس پر کنٹرول کرنے کی مشق کر لیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم صبح صبح ارادہ کریں گے کہ ہم آج زبان سے سوچ کر بولیں گے، اپنے ارادے کو دعا کے ساتھ جوڑ کر اللہ سے مدد مانگ لیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ وہ اللہ کا تقوی اور خوش اخلاقی ہے۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ کیا چیز لوگوں کو جہنم میں پہنچائے گی؟ وہ دو درمیانی چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی نقل کی گئی ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ شیطان لگا ہی ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ چاہے گا کہ خاموش نہ رہنے پائے، اس لیے وہ اس کی کوشش کرے گا، کچھ نہ کچھ یاد دلاتا رہے گا، کچھ نہ کچھ باتیں وسوسے کے طور پر دل میں ڈالتا رہے گا تاکہ ہم یہ سب بولتے رہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد نبوی نقل فرماتے ہیں، بے شک آدمی کوئی خیر کی بات زبان سے نکالتا ہے مگر اس کے درجے کو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے اس کے لیے قیامت تک اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے، اور آدمی کوئی برا کلمہ کہتا ہے اس کی درجے کو بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت تک اسے اپنی ناراضی مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے کلمے سے جو اللہ کو ناراض کرتے ہوں۔ یہ ارشادات مبارکہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کس قدر ضروری امر ہے۔ زبان کے ذریعے جن گناہوں کا صدور ہوتا ہے یا زبان جس معاصی کا ارتکاب کا ذریعہ بنتی ہے وہ بے شمار ہیں، ان سب کو تحریر میں لانا دشوار ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں گنوائی ہیں، بے ضرورت کلام کرنا، حرام چیزوں کا تذکرہ کرنا، فاسقوں کی مجلسوں کا ذکر وغیرہ،
جھگڑا کرنا، گالم گلوچ اور فحش کلام کرنا، دوسرے پر لعن طعن کرنا، گانا اور غلط اشعار پڑھنا، کسی کا راز ظاہر کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، ضرورت سے زائد بات کرنا، دوسرے کی حقارت کی غرض سے شور مچانا، مٹھار کر بات چیت کرنا، ناجائز مذاق کرنا، دوسرے کا مذاق اڑانا، جھوٹا وعدہ کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، دوغلی باتیں کرنا، غیر مستحق کی تعریف کرنا، اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا، عوام میں ایسی دینی باتیں بیان کرنا جو ان کی سمجھ سے باہر ہو، مثلا تقدیر اور ذات و صفات خداوندی سے متعلق گفتگو کرنا۔ یہ سب گناہ ایسے ہیں جو عموماً زبان ہی کی بے احتیاطی کی وجہ سے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کے شر سے بچائے اور زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔